تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائے، آگے آ جائے۔ خاص طور پر یہ نوجوان بچے جب ہم آپ کی عمر میں ہوتے تھے نا تو ہم بھاگ کے ممبر کے پاس پہنچتے تھے کہ وہاں بیٹھے۔ آپ پتہ نہیں کیوں ممبر سے ڈرتے ہیں۔ آگے تشریف لے آئیں، آگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمن اہل بیت پر لعنت، دشمن اہل بیت پر لعنت، نعرہ حیدری۔ مل کے خاندان تطہیر پر درود پڑھیے جی۔ میں ملتمس ہوں اپنے معزز مہمان جناب پروفیسر علی عباس صاحب سے کہ وہ ذیب ممبروں کا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ جناب پروفیسر علی عباس۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، حیدری اللہ۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلہ۔ یا رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ بآواز بلند صلوات۔ یہ چابیاں کس کی؟ یہ چابیاں کسی کی پڑھی ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم
تطہیرا صلوات أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلوات آل محمد کا عظیم خالق آپ تمام مومنین کا اس جگہ پر حاضر ہونا اور یہاں پر اتنی گرمی میں تشریف فرما ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ میرے مالک میرے خالق تمام مومنین اپنی تمام حاجتیں لے کر یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ میرے مالک خالق تو علیم بذات الصدور ہے۔ میرے مالک تو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے۔ میرے مالک خالق میرے رحمان اللہ، میرے کریم اللہ، میرے علی العظیم اللہ، جتنے مالک بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا۔ میرے مالک شریعت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے مالک حقیقی معنوں میں ہمیں عزادار بنا۔ میرے رحمان اللہ، میرے کریم اللہ، ہمیں ہدایت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ میرے مالک جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، بالخصوص ایک مومن کی والدہ علیل ہیں، ایک مومن خود ہسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، اگر کوئی مریض ہے یا ان کو کوئی عزیز مریض ہے، میرے مالک ان کو شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ میرے مالک ایک دعا میری اپنی ہے، میرے مالک اسے مستجاب فرما۔ میرے مالک تو علیم بذات الصدور ہے۔ جی صحیح۔ دیکھیں یہ ہے حسین پر بھروسہ، یہ ہے حسین پر اعتماد کہ ایک بندہ آیا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر یہاں پر حسین کے صدقے میں دعا مانگی گئی تو انشاءاللہ میری قبول ہوگی، کیونکہ بے آسروں کا آخری آسرا حسین ہے۔ میرے مالک بے سہاروں کا آخری سہارا حسین ہے۔ میرے مالک نا امیدوں کی آخری امید کا نام حسین ہے۔ میرے مالک اس مومن کی اوپن ہارٹ سرجری ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ جناب بطول کے زخمی پہلو کا، میرے مالک اس کو سلامتی والی زندگی عنایت فرمانا، اور میرے مالک سب آمین کرو۔ میرے مالک ممکن ہے اس کی بیٹی ہو، ممکن ہے اس کے بیٹے ہوں جو اس انتظار میں ہو کہ ہمارے بابا کا آپریشن ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے مالک شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں سے بڑی دعا، تمام حاجتوں سے بڑی حاجت ہمارے بار میں آقا کا جل ظہور فرما، اور ہمیں ان کے ساتھیوں میں قرار دے۔ پائنتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ اجازت ہے کہ ذکر شروع کیا جائے؟ جی 9:55 پہ میں ذکر شروع کرنے لگا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں۔ اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے اس دین کو نازل کیا۔ ڈھیلا نہیں ہونا، جس طرح باقی 5 مجالس سنتے آئے ہو، زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 3 مجلسیں رہ گئی ہیں۔ فضائل کل میرے خیال میں جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟
جلوس برآمد ہوگا کل؟ اچھا بہرحال توجہ فرمائیے، اللہ نے اپنے دین کو محمد مصطفیٰ کے ذریعے نازل کیا، اور سب سے زیادہ مخالفت اس دین کی ہوئی، اور دین سے بھی زیادہ مخالفت محمد مصطفیٰ کی ہوئی۔ انہوں نے 3 الزام میرے محمد پر لگائے ہیں۔ جاگنا نیاز مولا ساتھ دینا، کتنے الزام؟ 3۔ پہلا الزام انہوں نے یہ لگایا، جی میری طرف کوئی بات، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا 3 الزام محمد مصطفیٰ پر لگائے۔ پہلا الزام یہ لگایا کہ یہ شاعر ہے، دوسرا الزام یہ لگایا کہ یہ جادوگر ہے، تیسرا الزام یہ لگایا کہ محمد نعوذ باللہ مجنون ہے۔ کافروں نے اس دین کی مخالفت کے لیے 3 الزام لگائے کہ پہلا الزام شاعر ہے، دوسرا الزام جادوگر ہے، تیسرا الزام مجنون ہے۔ بس مجنون کی حد تک ہی رہنا، یہ ترجمہ کرتے ہوئے میری زبان کو زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 الزام لگائے محمد مصطفیٰ پر کافروں کی طرف سے۔ اب آپ نے تائید کرنی ہے، ہر معاشرے میں ڈاکٹر صاحب 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا عورتیں ہوتی ہیں، یا بچے ہوتے ہیں، یا بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے 3 الزام اس لیے لگائے کہ شاعر اس لیے کہا تاکہ مرد دور بھاگیں، جادوگر اس لیے کہا تاکہ خواتین دور بھاگیں، مجنون اس لیے کہا تاکہ بچے پتھر ماریں، یہ کافروں کا الزام، یہ کافروں کا انتظام تھا، اور یہ اللہ کا انتظام تھا۔ اللہ نے فرمایا محمد پریشان نہ ہونا، میں تمہیں عورتوں کے مقابلے میں ختیجہ الکبریٰ عطا کروں گا۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، سلامت رہو، آباد رہو، آباد رہو، سلامت رہو۔ بڑا خوبصورت کہا میرے محمد تو پریشان نہ ہونا، تجھے عورتوں کے مقابلے میں ختیجہ الکبریٰ عطا کروں گا، تجھے مردوں کے مقابلے میں ابو طالب عطا کروں گا، تمہیں بچوں کے مقابلے میں حیدر کرار عطا کروں گا۔ حیدری میرے اللہ جی سلامت رہو۔ یہ 3 انتظام کافروں کے تھے، 3 انتظام اللہ کے تھے۔ اللہ نے کہا محمد چاچا جی کوئی اتنا ایک نفیس جملہ ہے نا، اس علم دی قسم جدوں میں پہلی باری خود پڑھیا نا، میں خود اس بندے نو جس بندے نے جملہ یہ لکھا تھا، میں نے کسی کی کتاب سے پڑھا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی جملہ نہیں ہے، کیونکہ جس کا جملہ ہے مالک اس کو ثواب دے۔ اس نے لکھا ہے کہ اللہ کی آواز آئی محمد ہم نے تمہیں بھیجا ہے، اگر جس بندے نے یہ جملہ سمجھ لیا، مجھے سلام کرے نہ کرے، جس نے پہلی مرتبہ یہ جملہ لکھا ہے اسے ضرور اس جملے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی آواز آئی محمد تو پریشان نہ ہو، ہم تیری حفاظت کریں گے اور اس رنگ میں کریں گے، اور ابو طالب کی مضبوط باہوں میں اس رنگ میں تیری حفاظت کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت تیرا نقصان کر ہی نہیں سکتی۔ ہائے ہائے یا علی، اس رنگ میں جو جملہ جس کے لیے میں نے اس کو دعا دیا وہ جملہ آگے ہے، اس رنگ میں میں حفاظت کروں گا کہ تیری پوری دنیا، عرب تو بجا، پوری دنیا تیرا نقصان نہیں کر سکتی، پوری دنیا تیرا نقصان نہیں کر سکتی جب تک ابو طالب رہے۔ اور ابو طالب اس دنیا سے لطف محسوس کرنا، ابو طالب اس دنیا سے جب چلے گئے تو اللہ کی آواز آئی محمد اب مکہ چھوڑ دے۔
یا علی یا علی یا علی، ابھی بھی وہ جملہ نہیں آیا، ابھی بھی وہ جملہ نہیں آیا جس جملے کے لیے میں آپ کو خود کہوں۔ میرا محمد جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے، آواز آئی محمد اب مکہ چھوڑ دے، محمد اب مکہ چھوڑ دے، مصطفیٰ اب مکہ چھوڑ دے۔ میں کہوں گا میرے مالک تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ ابو طالب چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ تو مدد کر سکتا ہے، تو مدد کر سکتا ہے۔ چلو خود نہ، مکے میں بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے قد والے لوگ، بڑے بڑے طاقتوں والے لوگ بیٹھے ہیں، میرے مالک کسی کے ذمہ لگا کہ وہ محمد کی حفاظت کرے، اللہ کی آواز آئی، علی عباس پاگل مت بن، میں ابو طالب کے بنا کسی اور کا احسان لینا ہی نہیں چاہتا۔ آئے 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 آئے، چاند میں یہ جملہ مس کر دیا، یہ جملہ تھا، میں نے ابو طالب کے بنا کسی اور کا احسان لینا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آگئی، خدا کی قسم یہ جملہ ابھی ذہن میں آیا ہے، قسم اٹھا رہا ہوں اللہ کی۔ اچھا میں ایک جملہ آ گیا، ایک جملہ مولا حسین کے بارے میں، موضوع سے ہٹ کر ہے۔ سرکار حسین کا ایک صحابی تھا عابس شاکری، مولا حسین کا تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، وہ شاکری قبیلے کا سردار تھا۔ ڈاکٹر صاحب یار دیکھنا کہ حسین علیہ السلام کو کیسے کیسے صحابی ملے ہیں، ہائے ہائے، یہ ایسا صحابی تھا کہ جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا تھا، ہائے ہائے، یہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا تھا۔ میں آپ کے زحمت ایک منٹ دینا، یہ دونوں ہاتھوں سے، اس منبر کے صدقے میں جملہ آتا ہوا ہے، آپ نے لینا ہے، اور جہاں پر تاریخی اور جملہ دل میں بٹھانا ہے۔ 100 سال گزر جائے لیکن یہ جملہ نہیں نکلے گا میں اسے فضائل کے رنگ میں سنا رہا ہوں۔ جب میں نے پڑھا تو کئی دن روتا رہا، مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، میں اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر روتا رہا۔ یہ جملہ ہی ایسا ہے۔ عابس شاکری ایسا بندہ تھا جو دونوں تلواروں سے، دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا، دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا۔ یہ میدان کربلا میں جنگ کے لیے گیا، یہ اکیلا نہیں گیا، یہ اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر گیا، اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر گیا۔ اب عرب کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی بندہ لڑنے جاتا ہے تو رجر پڑتا ہے، وہ رجر پڑتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا دادا یہ ہے، میں اتنے بہادر ہوں، میں نے اتنے بندوں کو قتل کیا ہے، میں نے اتنے بندوں کو مارا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ لیکن اس نے اپنے غلام کو، یہ عابس شاکری نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ عابس خود رجز نہیں پڑھ رہا، اس کا غلام پڑھ رہا ہے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے پکار کر کہا مولا یہ خود رجز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ مولا کہتے ہیں خود پوچھ۔ مولا عباس کہتے ہیں عابس تو خود رجز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ عابس کہتا ہے میں حسین کے دشمنوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آئے ہائے ہائے، میں حسین کے دشمنوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کیسے ایسے نہیں علیہ السلام اور رسول پکار کر، حسین پکار کر کہتے ہیں میرے نانا جو صحابی مجھے ملے ہیں وہ کسی کو نہیں ملے۔ میں حسین کے دشمن کے ساتھ معرفت کی انتہا دیکھی ہے، میں حسین کے دشمن کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ میں نے مجلس چھوڑ دی خدا کی قسم، مجلس آپ کس ایک جملے کی وجہ سے میں نے رخ تبدیل کر دیا۔ حاکم شام نے رخ تبدیل کر دیا میں نے، کیونکہ ایک بندے نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے جب بھی پڑھتے ہیں مولا حسن کے بارے میں کم پڑھتے ہیں، مولا حسن
حسن کے بارے میں تقریباً 2-3 بندوں نے کہا ہے مولا حسن کے بارے میں 15 سے 20 منٹ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے حاکم شام نے خط لکھا چھوڑ دے مضمون کل پڑھوں گا یا پرسوں اچھا اور یا پرسوں مجھے کہا گیا کہ مولا عباس کی جو ہے شان میں کچھ پڑھنا ہے پرسوں مولا عباس پڑھوں گا سلامت رہے مولا آپ سب پر مولا عباس کا سایہ ہو حاکم شام نے جاگنا بھائی مولا حسن پڑھنے لگا جاگنا حاکم شام نے خط لکھا مولا حسن کو نہ ایسے نہیں میں مولا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حاکم شام نے خط لکھا اس خط کے پہلے 3 سطروں میں لکھا میں فلاں کا بیٹا ہوں میں فلاں کا بیٹا ہوں میں فلاں ظہیر بھائی جاگنا میں فلاں کا بیٹا ہوں میں فلاں کا بیٹا ہوں میں فلاں کا بیٹا ہوں میرا باپ یہ میرا فلاں یہ میرا دادا یہ ذرا آج شام میں میری سلطنت کو دیکھ میری سلطنت کیسے پھیلی ہوئی ہے کیسے میرے پاس درباری ہیں میرے پاس اتنے گورنر ہے اس نے اس کا جو سفیر تھا چاچا جی اس نے 3 لائنیں پڑھی مولا حسن کہتے ہیں خاموش یہ کہتے ہیں مولا خط تو پورا سنو مولا فرماتے ہیں خط کا عنوان ہی غلط ہے ہائے 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 خط کا عنوان ہی غلط ہے مولا فرماتے ہیں ایھا الشجرۃ المقطوعہ یہ کٹے ہوئے درخت کے پتے ہیں ہائے 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 کیا سن رہے ہو آپ مولا فرماتے ہیں یہ کٹے ہوئے درخت کے پتے ہیں مولا فرماتے ہیں مولا نے اپنے کاتب کو بلایا مولا فرماتے ہیں اب اسے تو لکھ کہ میں کون ہوں ہائے ہائے اسے لکھ میں کون ہوں مولا فرماتے ہیں کاتب قریب آیا کاغذ قلم لے کر آیا مولا فرماتے ہیں اسے لکھ کہ میں صفا کا بیٹا ہوں ہائے ہائے حسن سنا رہا ہوں حسن ایسے سنو گے مولا فرماتے ہیں اسے لکھ میں میں بیت اللہ کا الحم عمران سن میں صفا کا بیٹا ہوں میں مروہ کا بیٹا ہوں میں بیت اللہ کا بیٹا ہوں میں حجاب الحم کا بیٹا ہوں میں حجاب رحمت کا بیٹا ہوں میں حجاب عزت کا بیٹا ہوں میں حجاب جبروت کا بیٹا ہوں میں حجاب رحمت کا بیٹا ہوں میں حجاب شفاعت کا بیٹا ہوں میں کعبہ قوسین کا بیٹا ہوں میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں میں شہداء کا بیٹا ہوں معصوم فرماتے سے لکھ میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بھی بول رہا تھا میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بول رہا حیدری مولا فرماتے اسے لکھ میں کس کا کبھی شام نے میں معراج کے پردے میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج بھی بول رہا تھا ہائے ہائے اس نے سنا عمران اس نے کیا کیا اس نے مولا حسن کو سننا میں نے صرف مولا موضوع چینج کر دیا میں ہجرت پڑھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے یہ ساری بات شروع کی لیکن ذہن تبدیل ہو گیا آپ کی اس ایک بات کی وجہ سے ذہن میرا تبدیل ہو گیا سننا اچھا ہوا کیا کہ اس نے خط لکھا مولا حسن کو میرے پاس آ مولا حسن نے کہا اگر نہ جاؤں تو میں علی کا بیٹا ہی نہیں ہائے یہ نہ سمجھے کہ میں بزدل ہوں مولا گئے اچھا اس نے تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں حسن بھائی تاریخی حقیقت اچھا اس نے کیا اس نے 7 بندوں کو ڈاکٹر صاحب تاریخی ذمہ داری کے ساتھ مسجد امام برگاہ ہے غازی کا علم کا سایہ ہم پر ہے کبھی غلط بات یہاں پر نہیں کرنی چاہیے کبھی چبی چبائی بات نہیں کرنی چاہیے اچھا اس نے 7 بندوں کو تیار کیا کتنے بندوں کو 7 بندوں کو جن میں مغیرہ ابن شعبہ عمر بن عاص اور نوفل بن خویلد اور باقی 2-3 بندے ہیں جو میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے اچھا اس نے 7 بندوں کو تیار کیا اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی حسن آئے نا جیسے ہی حسن نے دربار میں پہلا قدم رکھنا ہے تم نے 3 کام کرنے ہیں جڑے چونے یہ سارے بندے اس کے گورنر تھے عام لیول کے بندے نہیں تھے اس نے
کہا جیسے ہی حسن مولا قدم رکھے دربار میں تم نے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو جس کرسی پر تم بیٹھے ہو اس سے اٹھنا نہیں، دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے؟ حسن کو سلام نہیں کرنا، تیسرا جب حسن جو بھی حسرت کی مسند لگی تھی اس پر جب حسن بیٹھ جائے تو تم ساتھوں نے باری باری کھڑے ہو کر بنو امیہ کی تعریف کرنی ہے، میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، میرا فلاں یہ، میرا ماں یہ، میرا پیو یہ، میرا بھرا ہے، یہ ساری تم نے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر جاگرا، ادھر حسن مولا، چاچا جی میں سب کی توجہ، جو ابھی تک نہیں بولا بالکل نہیں بولا، جو اب جس نے یہ جملہ ضائع کیا مجھے یہاں پر تکلیف ہوگی، ادھر حسن مولا چلے۔ حسن مولا نے دربار میں پہلا قدم رکھا۔ حسن کی حالت کیا ہے؟ حسن کے سر پہ محمد والا امامہ ہے، حسن کے کندھوں پر ابو طالب والی عبا ہے، حسن کے ہاتھ میں ہاشم والا عصا ہے، حسن کی انگل میں جناب سلمان والی انگشتری ہے، یہاں پر ذوالفقار حیدری حمائل ہے۔ حسن نے پہلا قدم میدان دربار میں رکھا۔ ادھر مجھے عزت حسین کی قسم ہے، ادھر یہ خود کھڑا ہو گیا، یہ خود کھڑا ہو گیا۔ ساتوں بندوں نے کہا تو نے تو ہمیں منع کیا تھا کہ کھڑا نہ ہونا، یہ کہتا ہے مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، حسن نے جیسے ہی دربار میں پہلا قدم رکھا ہے، حسن کے پیچھے کوئی آگ والا دیو تھا، اس کے ہاتھ میں آگ والا تازیانہ تھا، اس نے مجھے اشارہ کر کے کہا اٹھ، تجھے پتا نہیں حسن آ گیا۔ اٹھ، تجھے پتا نہیں حسن آ گیا ہے، اٹھ، تجھے پتا نہیں حسن آ گیا ہے۔ اب یہ جو اس کے پالتو کتے تھے اس نے بھونکنا شروع کیا، حسن نے تقریر شروع کی، ایک کتا بھونکا، حسن فرماتے خاموش، حسن فرماتے خاموش، دشمن کے دربار میں اس سے بڑا کوئی بہادر ہے؟ دشمن کے دربار میں اسے کہے خاموش، میں اپنی ماں بطول سے لے کر حوا تک جتنی مائیں ہیں ان کا کردار بھرے دربار میں، بھرے بازار میں بتا سکتا ہوں، تو دربار میں نہیں تو میرے کان میں آ کر اپنی ماں کا کردار تو بتا۔ حسن سن رہے ہو؟ حسن سن رہے ہو؟ نہیں، اگلا جملہ سننا، اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں حسین کی عزت کی قسم ہے، فضائل کی دنیا میں اس سے بڑا جملہ ہے ہی کوئی نہیں جو مولا حسن نے بیان کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تیرا اور میرا، یہ منبر پر میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کتنی مرتبہ حسین علیہ السلام کا زوار ہو، کتنی مرتبہ رضا بادشاہ کا زوار ہو، کتنے سال اس کی زندگی میں، اس کے دیش میں زندگی گزاری ہے، اس کے وطن میں قسم کھا کر اپنی تمام زواریوں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا میرے نظر میں جملہ ہے ہی کوئی نہیں۔ مولا اسے پکار کر کہتے ہیں تیرا اور میرا کیا مقابلہ، محمد ضمیری و علی امیری و حسین وزیری و جبرائیل فقیری، تیرا اور میرا مقابلہ کیا ہے؟ محمد میرا ضمیر ہے، علی میرا امیر ہے، حسین میرا وزیر ہے، جبرائیل میرا فقیر ہے۔ واہ واہ واہ، تیرا اور میرا کیا مقابلہ، تیرا اور میرا، محمد میرا ضمیر ہے، علی میرا امیر ہے، حسین میرا وزیر ہے، جبرائیل میرے در کا نوکر ہے۔ پھر سنو، حسن مولا فرماتے ہیں اور سن، آدم سے لے کر حوا تک، حوا سے لے کر بطول تک، بطول سے لے کر فضا تک، صرف راہ نہیں، مولا حسن فرما رہے ہیں سن، آدم سے لے کر حوا تک، حوا سے لے کر بطول تک، بطول سے لے کر فضا تک، جس مستور کی چادر میں میں پلا ہوں اس کی ایک ایک چادر کا ایک ایک حصہ قرآن کا غلاف بننے کے قابل ہے۔
اچھا مولا حسن یہ سلامت رہو جی سنو فضائل ہیں ہی نہیں ختم ہو گئے مکن فضائل مولا حسن سننا مولا حسن میں بڑا تیز کیونکہ آج بہت میں کچھ اور طریقے سے پڑھ رہا ہوں مولا حسن کھڑے ہوئے ان 5 بندوں نے یہ 7 بندوں نے ڈاکٹر صاحب بھونکنا شروع کیا یہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف اس نے بکواس کرنا شروع کی یہ کرتے رہے حسن نے ان 5 کو جواب دیے حسن پہلے بندے کو جواب دے کر کہتا ہے کہ تیرے باپ کا نام آس بن وائل ہے اس جملے پہ بولنا چاہیے تھا آپ کو لیکن جس کی تاریخ سے آشنائی ہے معصوم فرماتے ہیں تیرے باپ کا نام آس بن وائل ہے یہ کہتا ہے ہاں آس بن وائل ہے مولا فرماتا ہے پھر تجھے علی کے خلاف بھونکنا چاہیے سلام ہے یار تھوڑی خاموش یہ کہتا ہے مولا فرماتے تیرے باپ کا نام آس بن وائل ہے پھر تیرا حق بنتا ہے تو علی کو بھونکے یہ کہتا ہے وہ کیسے مولا فرماتے ہیں جاگنا بھائی میرے بچوں مولا فرماتے ہیں یہ آس بن وائل وہی نہیں ہے جاگنا کیونکہ بچوں کو تاریخ سے واقفیت نہیں کتاب سے آشنائی نہیں ہے لہذا اس وجہ سے بولے نہیں مولا فرماتے ہیں یہ آس بن وائل وہی نہیں ہے جس نے سب سے پہلے نبی کو ابتر کہا تھا یہ آس بن ابتر کہتے ہیں بے اولاد نسل کٹا جس کی نسل نہ ہو جس کی اولاد نہ ہو مولا فرماتے ہیں یہ جو آس بن وائل ہے یہ وہی آس بن وائل نہیں ہے کہ جس نے سب سے پہلے نبی کو ابتر کہا یہ کہتا ہے وہی نبی حسن فرماتے ہیں اچھا یہ آس بن وائل وہی نہیں ہے جس کے مقابلے میں ابتر کہنے پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی قرآن کی سورت نازل ہوئی تھی اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ اے محمد تو پریشان نہ ہو ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تیرا دشمن بے اولاد رہے گا حسن فرماتے ہیں یہ آیت تیرے باپ کی شان میں نازل ہوئی ہے اللہ کا قرآن تو تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے تو کون ہے ہائے 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 مولا حسن فرماتے ہیں اللہ تو تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ان شانک هو الابتر تیرا دشمن بے اولاد ہے تو کون ہے تو کس کا بیٹا ہے پہلے جا کر اپنے باپ کا تو پتہ کر ہائے ہائے سلامت مجھے بعد میں بھونکنا ہے ایک بندہ چلو میں آپ کی کنفیوژن دور کرتا ہوں ایک بندہ نقوی سردار نقوی سادات کے جج امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ بازار میں دونوں مولا اور مولا کے صحابی جا رہے تھے ایک بندے نے بیٹا یہاں پر اٹھایا ہوا بھائی جان جملہ سننا ایک بندے نے کیا بیٹا اٹھایا اور وہ نبی کو بھونکتا جا رہا تھا نبی کے خلاف امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے وہ جو ساتھ والا صحابی تھا وہ کہتا ہے مولا قرآن کی آیت نہیں ہے ان شانک هو الابتر کہ محمد تیرا دشمن بے اولاد ہوگا تیرا دشمن بے اولاد ہوگا تیرا دشمن بے اولاد ہوگا یہ دیکھو یہ نبی کا دشمن بھی ہے نبی کو بکواس بھی کر رہا ہے اس نے بیٹا بھی اٹھایا ہوا ہے مولا اس کی تو اولاد ہے نہیں مولا قرآن کی آیت غلط نہیں ثابت ہوگی مولا فرماتے ہیں خاموش آسمان پھٹ سکتا ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا زمین پھٹ سکتی ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا سورج ریزہ ہو سکتا ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا یہ کہتا ہے مولا اس نے تو بیٹا اٹھایا ہوا ہے مولا فرماتے ہیں تیری سمجھ میں بات نہیں آئے گی اصل میں یہ بیٹے ہوتے کسی اور کے ہیں مشہور کسی اور کے ہو جاتے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری
آخری جملہ آخری بہت پڑھ لیا میں نے. اچھا مولا حسن اس کا کوئی جو حربت ہو وہ کارآمد نہ ہوا. مولا حسن اب اٹھ کر جانے لگے. اس نے آخری حربہ کھیلا. اس نے جلدی سے اپنے نوکر کو حکم دیا. جیسے مولا حسن اٹھ کے چلنے لگے نا یوں ہیرے جواہرات سونے چاندی کا ڈھیر اس نے حسن کے قدموں میں ڈال دیے. مولا حسن مسکرا کر کہتے ہیں جس طرح آپ مسکرا رہے ہو, جس طرح مولا حسن مسکرا کر کہتے ہیں یہ کیا ہے. یہ اپنے جلال میں اگر کہتا ہے حسن لے جا, تجھے پتا نہیں میں ہندا کا بیٹا ہوں. یہ کہتا ہے لے جا حسن, تجھے پتا نہیں میں ہندا کا بیٹا ہوں. تھوڑی دیر چلے, دروازے پر ایک مولا کا نوکر تھا. وہ مولا کے جوتے بنا کر لے آیا تھا. مولا نے سارا سونا سارے جواہرات اسے دے دیے. یہ کہتا ہے یہ کیا ہے. مولا مسکرا کر کہتے ہیں تجھے پتا نہیں میں بطول کا بیٹا. ہائے ہائے ہاں 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 واہ واہ واہ. نہیں ایسے نہیں, تگڑا سا نعرہ, دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. یہ حسن وہ امام ہے جس نے زندگی بھر کسی سے کچھ نہیں مانگا. زندگی بھر ایسا شریف المزاج, کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب سوانح عمری حسن پڑھی, زندگی بھر چیلنج ہے میرا, کسی سے کچھ نہیں مانگا. اگر کچھ مانگا تو زندگی کے آخری حصے میں اتنا مانگا کہ مجھے نانے کے پہلو میں دفن کر دے. ہائے ہائے, مجھے نانے کے پہلو میں دفن کر دو. شیعہ سنیو, جس بھی مکتب فکر سے کوئی تعلق رکھتا ہے ان سے میری التجا ہے ذرا سوچنا, دنیا کا کوئی گیا گزرا انسان بھی ہونا اس کا آخری بات مان لی جاتی ہے. اور یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ جو کبھی آغوش نبوت میں ہے, کبھی دوش رسالت پر ہے. الہمان الہمان. یہ کہہ کر مولا حسن کی آنکھیں بند ہو گئی. بھائیوں نے جنازہ تیار کیا, بہنوں نے جنازہ سجایا, جنازہ گھر سے اٹھا. شریف گھرانوں کی طرح جنازہ, بہنیں گھر کے دروازے پر رک گئیں. کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے جا کر واپس گھر آ گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بہت کم حسن کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے جا کر گھر واپس آ گیا. مولا حسین گلی کی نکر مڑ رہے تھے, یا ایک مستور 70 تیر سواروں تیر اندازوں کے ساتھ آئی. اس نے پوچھا حسن حسین کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا نانا کے پہلو میں دفن کرنے جا رہا ہوں. اس نے رومال کا اشارہ کیا. 70 کمانے کڑکی, 70 کے 70 تیر حسن کے جنازے پر لگے. حسن کبھی حسین کبھی حسن کا جنازہ آگے لے کر جاتے, کبھی پیچھے لے کر جاتے. غازی نے جنازے کا پایا عبداللہ ابن جعفر کو دیا. غازی گھر کی طرف جوڑا. یہ پہلا موقع تھا, نہ غازی نے درود پڑھا ہے نہ غازی نے سلام کیا ہے. زینب کے پاس سے تیزی سے گزر گیا. زینب حیران ہو کر کہتی ام کلثوم یہ پہلا مرحلہ ہے, غازی نے نہ سلام کیا ہے یا درود پڑھا ہے. یا تھوڑی دیر بعد دیکھا غازی کے ہاتھ میں تلوار تھی. زینب رو کر کہتی ہے او عباس کیا قبرستانوں میں بھی تلواروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. غازی تلوار لے کر باہر آیا. اب کہتے ہم روتے کیوں ہیں؟ غازی نے منظر کیا دیکھا. حسین ہاتھ باندھ کر کہہ رہے تھے نہ مارو, ہم واپس لے جاتے.
ہم غریب ہے، حسن کو دفا دو۔ ہم جنازہ واپس لے جاتے ہیں، جنازہ گھر واپس آیا۔ یہ جملہ میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے۔ جنازہ گھر واپس آیا، سب سے پہلے ام فروا نے قاسم کا ہاتھ پکڑ کر پہلا بیان کیا، رو کر کہتی ہے قاسم اگر تو جوان ہوتا ایسا تیرے بابا کا جنازہ نہ آتا۔ غازی قدموں میں سر رکھ کر کہتا ہے بی بی ایسا نہ کہ ایک مرتبہ حسین سے اجازت لے۔ اجرکم اللہ، مرحبا مرحبا۔ بڑا روگے، ختم کر دی مجلس۔ ایک مرتبہ حسن دنیا سے چلے گئے، شہزادہ قاسم پیچھے رہ گئے۔ ماں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا قاسم۔ پر دو جملے پڑھنے اور ماں کی نگاہ۔ 7 محرم کی رات ہے، اگر آج بھی مصائب نہیں پڑھوں گا تو کب پڑھیں گے؟ ماں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ 10 محرم سورج جب عین سر کے اوپر آیا نا، ختم کر دیا سارا مضمون۔ سورج عین ختم ہو گیا، سر پر آیا نا، شہزادہ قاسم ماں کے خیموں کی تنابوں کے ساتھ نا ڈاکٹر صاحب یوں آسرا لے کر کھڑا ہو گیا اور رو کر کہتا ہے ہائے غربت، ہائے یتیمی، میرا بابا حسن ہوتا۔ بی بی ام فروا کہتی ہے کہ یہ آواز دینا بھائی۔ بی بی ام فروا کہتی ہے یہ آواز تو حسن کی لگتی ہے، آواز تو قاسم کی لگتی ہے، یہ باہر بیٹھ کر رو کیوں رہا ہے؟ کہا قاسم جی اماں اندر آ۔ یہاں دل سے محسوس کیا۔ قاسم اندر آیا، بی بی رو کر کہتی ہے قاسم اکبر چلا گیا تو ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے۔ قاسم نے یوں ہاتھوں کو باندھا، رو کر کہتا ہے اماں میں صبح سے لے کر 7 مرتبہ گیا ہوں، جب بھی میں چچا کے خیمے میں جاتا ہوں نا تو چچا کہتے ہیں جلدی سے عباس کو بلا کر لے آ، جس سے ماتم کرنا ہے، جلدی سے عباس کو بلا کر لے آ۔ میں عباس کو بلا کر لے آتا ہوں، ایک بھائی اس طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بھائی اس طرف کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے کہتے ہیں قاسم ذرا ہمیں چل کر دکھا، قاسم ذرا ہمیں چل کر دکھا۔ جب میں خیمے کے آگے چلتا ہوں دونوں بھائی ایک دوسرے کا کندھا ہلا کر کہتے ہیں عباس ذرا دیکھنا حسن ایسے نہیں چلتا، حسن ایسے نہیں چلتا تھا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یہ کہہ کر بی بی وہاں آئی جہاں حسین خیمے میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا میرے اللہ دیکھ انہوں نے میرا اکبر بھی مار دیا، دیکھ انہوں نے میرا اکبر بھی مار دیا۔ یہ دروازے پر آواز آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مولا کہتے ہیں آواز تو اماں بہجائی کی ہے، یہ سوالیوں والے علامتیں کیسی ہیں، یہ سوالیوں والے انداز کیسے ہیں؟ حسین مولا اٹھ کر گئے، کیا دیکھا؟ بی بی ایسے سوالن مان کر کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی رو کر کہتی ہے آج میں تیری بھرجائی بن کر نہیں، آج میں تیری سوالن بن کر آئی ہوں۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کہتا ہے تو سوالن نہیں، تو تو نبیوں کی عزت ہے، تو تو نبیوں کی عزت ہے۔ کہا حسن میں صرف اتنا کہنے آئی ہوں یہ قاسم کی آستین الٹ، قاسم کی آستین تیاری کرنا، میں بالکل نزدیک آ گیا ہوں۔ قاسم کی آستین الٹ، حسین نے آستین الٹی، اس قاسم کے بازو پر ایک تعویذ نظر آیا، جیسے ہی تعویذ حسین نے کھولا نا حسین کو 28 سفر یاد آ گیا، رو کر کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اجرکم من اللہ۔ عباس قاسم کو تیار کر، تیاری کرنا، جتنے جوان ہو آج کے مجلس 13 سالوں کے جوان کے لیے ہے۔ قاسم تیار ہوئے، مولا حسین کہتے ہیں مصائب اب شروع ہو رہا ہے، مولا حسین کہتے ہیں قاسم ذرا یہ جو کرسی پڑی ہے یہاں پر بیٹھ۔ قاسم کرسی پر بیٹھے، مولا کہتے ہیں عباس جا ساری مستوروں کو بلا کر لے آ۔ عباس ساری مستوروں کو بلانے تیاری کرنا، عباس تمام مستوروں کو بلا کر لے آیا۔
सारी मस्तूरों ने कासिम के गिर्द हल्का बनाया। कासिम के गिर्द हल्का बनाने के बाद हुसैन ने सारी बहुओं बेटियों को देखा। हुसैन ने बहनों को देखकर कहा, जिसने जितना कासिम देखना है वो अभी देख ले, इसके बाद कासिम ऐसे नहीं मिलेगा। किसी बीबी ने कासिम का सीना चूमा, किसी बीबी ने कासिम की पेशानी चूमी। सबसे आखिर में सकीना आई, रो कर कहती है, कासिम जरा कलाइयां बढ़ा और मैं तेरे गाने वाली कलाइयां चूमती हूँ और मैं तेरे सेहरे अजरुको मिनल्लाह, अजरुको मिनल्लाह। कासिम घोड़े पर सवार हुआ, कासिम घोड़े पर सवार हुआ, कासिम सवार हुआ। कासिम मैदान में, कासिम में खत्म कर दिया सारा मसाइल। कासिम मैदान में, अब्बास टीले के ऊपर, हुसैन टीले से नीचे, फिजा दरवाजे पर। मौला हुसैन, मौला जनाब गाजी अब्बास बता रहे हैं, कासिम अब ऐसे हमला करो, कासिम अब ऐसे हमला करो, कासिम अब ऊपर से घूम कर आओ, कासिम अब दाईं रकाब पर जोर दो, कासिम अब बाईं रकाब पर जोर दो। कासिम ने ऐसा हमला किया, अर्रख मलऊन को भी मारा, उसके चारों बेटों को भी मारा। ये बेगैरत कहते हैं ये कासिम नहीं लड़ रहा, इनके पीछे गाजी लड़ रहा है। कासिम को घेर कर मारो। इन्होंने कासिम को घेरे में लिया। अब कासिम ने हसरत की निगाह गाजी को देखा। गाजी ने मुंह दूसरी तरफ करके कहा, कासिम अब अल्लाह के हवाले, कासिम अब अल्लाह के हवाले। एक बेगैरत ने कासिम के पहलू में गुर्द मारा, दूसरे बेगैरत ने कासिम के सर पे गुर्द मारा। कासिम ज़मीन से जमीन पर आया, रो कर कहते हैं, अम्मा मैं गिर गया। अजरुको मिनल्लाह, अजरुको मिनल्लाह। अम्मा मैं गिर गया। इधर से हुसैन आए, इधर से अब्बास आए। कहा इन्होंने मेरा कासिम मार दिया है। अब्बास इधर से तो हमला कर, इधर से मैं करता हूँ। इन्होंने देखा कि अब्बास आ रहा है, इन्होंने घोड़े दौड़ाने शुरू किए। कासिम घोड़े की टाप पर अला लानतुल्लाह अला कौमिल काफिरीन सयालमुल लज़ीना अय्युमुनक़लबिन जनक़लबून। परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता शहज़ादे कासिम का, तुझे वास्ता हुसैन अलैहिस्सलाम का। मेरे मालिक खालिक, हमारे जो जवान बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनकी जिंदगियां दराज फरमा। मेरे मालिक, कभी भी किसी माँ को ऐसा हाल न दिखाना कि उसके बेटे उससे जुदा हो जाएं। मेरे मालिक खालिक, बड़ी सारी हाजतें हैं हमारे दिल में जो इतने कम से वक्त पे बयान नहीं की जा सकती। मेरे मालिक, मेरे खालिक, तुझे वास्ता अपनी इज्जत का, तुझे वास्ता अपनी जलालत का। मेरे मालिक, जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। मेरे मालिक, रिज़्क़ कसीर अता फरमा। मेरे मालिक, रिज़्क़ वसी अता फरमा। मेरे मालिक, ये कबूलियत की रातें हैं। मेरे मालिक, दुआओं के कबूल होने के दिन हैं। मेरे मालिक, रहमान अल्लाह, रहीम अल्लाह, करम फरमा और हमारे बारे में आका का जल रहूर फरमा और हमें उनके साथियों में करार दे। पाई तनी सवा लाख नारा है गारी।